ماں کی بہت سی صفات ہیں، ان صفات عالیہ میں سے ایک صفت غفور ہے۔ غفور کا مطلب ہے بخشنے والا، معاف کرنے والا۔ مالک کائنات خالق ارض و سما نے غفور الرحیمی کے انداز ایسے ایسے لوگوں کو حدیث میں آتا ہے بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے کہ عام انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ ہم تو کسی کی ایک غلطی کو دیکھ کر ساری زندگی اس پہ جملے کستے رہتے ہیں، ساری زندگی اس کا پنجابی میں آندے نے توا لاندے رہنے کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ تو میرا رب اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے کہ ساری زندگی فحش کلامی میں گزارنے والی، ساری زندگی بدکاری و بے حیائی میں گزارنے والی نے ایک نیکی کر دی، انسانیت پہ نہیں، جانور پہ، اور وہ بھی جانور جس کو غلیظ ترین جانور کہا جاتا ہے، اگر وہ اس کا جسم گیلا ہو، اس جانور کا جسم گیلا ہو اور وہ آپ کے کپڑوں کو ٹچ کر جائے تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ مسئلے کی بات بھی سمجھ لیں، وہ جانور گیلا اگر آپ کے جسم کو ٹچ کر جائے، آپ کے لباس، آپ کا وجود ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ برتن میں منہ ڈال لے تو حدیث میں آتا ہے جب تک 7 مرتبہ نہ دھوئے برتن پاک نہیں ہوتا۔ 6 دفعہ آپ صابن سے دھوئیں گے، 7ویں مرتبہ اس کو مٹی سے دھوئیں گے، پھر اس کی غلاظت ختم ہوئے گی۔ اور وہ کون سا جانور ہے؟ وہ ڈوگ ہے، وہ آپ کا کتا ہے، اور کتے کا بچہ چھوٹا سا پلہ پیاس سے بلک رہا ہے، منہ اس کے حلق سے باہر آ رہا ہے، زبان باہر آ رہی ہے، شدت کی گرمی ہے، اور فاحشہ عورت نے اپنی جوتی کو اتارا، اپنے دوپٹے کو اتارا، جوتی کو باندھا، کنویں کے اندر ڈبویا، پانی نکال کر پلے کو پلا دیا۔ میرے خدا کو اس کی نیکی یہ اتنی پسند آئی، حدیث میں آتا ہے کہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما۔ انسانیت پہ نیکی نہیں کی، ایک جانور پہ اس کی رحیمی کا انداز دیکھ، اس کے بخشنے کا انداز دیکھ۔ وہ کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا تم استغفار کرو، میں بخشنے والا ہوں، معافی مانگو، میں بخش دوں، اور اگر تم بخشش مانگو گے، معافی طلب کرو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے باران رحمت نازل کر۔ سیدنا عمر فاروق کا دور ہے، قحط کا سالی ہو گئی، لوگوں نے کہا حضرت چلیں دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء پڑھتے ہیں، اللہ آسمان سے بارش نازل کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق اور آپ کے رفقا باہر میدان میں نکلے نماز استسقاء کے لیے، آ کر صرف استغفار کیا، اللہ سے معافی طلب کی، اجتماعی۔ آج یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں، آج امت کو اجتماعی مغفرت کی ضرورت ہے، اجتماعی اللہ سے استغفار کی ضرورت ہے۔
آئے روز کوئی نہ کوئی بیماریاں نئی سے نئی جنم لے رہی ہیں۔ ریزن یہ ہے کہ ہم خدا سے دور ہو گئے ہیں، ہم نے استغفار کو چھوڑ دیا ہے، ہماری آنکھوں میں نہ حیا رہی ہے، ہم دن بدن گناہوں میں لت پت ہوتے جا رہے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر گناہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے اور استغفار کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ لوگ نماز استسقاء کے لیے نکلے تو سیدنا عمر فاروق صرف استغفار کرتے رہے، دعا مانگتے رہے، گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہے، واپس پلٹ آئے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت حضور امیر المومنین نماز استسقاء تو ادا نہیں کی، تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے خدا کی آیت نہیں یاد، قرآن کی آیت نہیں یاد، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم استغفار کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے میں باران رحمت نازل کرتا ہوں۔ پہلا انعام یہ ملتا ہے استغفار کا۔ روزانہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام 100 مرتبہ یا ایک حدیث میں 70 مرتبہ کا آتا ہے کہ آقا کائنات استغفار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ تو معصوم عن الخطا ہے، آپ کے وجود پر کوئی گناہ کی آمیزش نہیں، آپ کا وجود اقدس ساری دنیا کے وجودوں سے پاک ہے، تو آپ کیوں ساری رات استغفار اور ساری رات اللہ سے معافی طلب، ساری رات مصلی پہ کیوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے خدا کا مقرب بندہ بن جاؤں جو آلریڈی ہے ہی مقدس، جو ہے ہی پاکیزہ، خدا کا شکر گزار کرنے والا، ساری کائنات سے افضل تعالی اور بہترین انسان وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ میں خدا کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ حضرات کبھی ہم نے بھی شکر گزاری کی کوشش کی، کبھی ہم نے بھی اپنے خدا کے آگے خدا کی نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرنے کی کوشش کی؟ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا رب کہتا ہے تم میرا جتنا شکر ادا کرو گے اس نعمت کے اندر میں اتنا ہی اضافہ کروں۔ صحت کی حالت میں شکر گزاری کا انداز یہ ہے کہ نماز تہجد ادا کریں، صحت کے عالم میں شکر گزاری یہ ہے کہ نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں۔ برادران اسلام بات کو ختم کرتا ہوں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، پہلی بات کہ اللہ استغفار کی برکت سے بارش نازل فرمائے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال بھی عطا کریں گے اور بیٹوں کی دولت سے بھی مالا مال کریں گے۔ کوئی ایسا آدمی جو بے اولاد ہو، جاؤ یہ نسخہ کیمیا بھی نوٹ کر کے لے جاؤ، بے اولاد ہے، میرے خدا سے استغفار کا طلب کرتا رہے، کثرت سے استغفار کرے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفار بھی اس میں آ جاتا ہے، لا الہ بھی آ جاتا ہے اور حی اور قیوم کا ورد بھی آ جاتا ہے۔ کثرت سے کم از کم ایک دن میں 5000 مرتبہ وہ آدمی جس کو اللہ نے اولاد نرینہ کی دولت سے آج تک محروم رکھا ہے، یہ نسخہ کیمیا ادا کرتا رہے، میرا رب اس کو اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال کرے۔ قرآن کی آیت ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مادیت پرستی کا دور ہے، رزق میں کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، استغفار کریں۔
حدیث میں آتا ہے استغفار کرنے والے آدمی کو اللہ اس کے تنگی سے نکلنے کا راستہ بھی نکال دیتے ہیں اور اس کو رزق حلال وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان بھی نہیں۔ آ جاؤ استغفار کر، آج کم از کم 1000 مرتبہ ہر بندہ سارے دن میں استغفار کر، اور اگر اتنا لمبا نہیں کر سکتے تو چھوٹا استغفار کر، استغفر اللہ و اتوب الیک، یہ بھی نہیں کر سکتے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، رب اغفر لی۔ میرے دو اساتذہ دونوں نے نسخے الگ الگ بتائے، ایک سے پوچھا، دونوں ہی دنیا سے چلے گئے، اللہ میرے اساتذہ کرام کی قبور پہ کروڑوں رحمت نازل فرما۔ قاری منظور صاحب بہت شفقت اور پیار کرنے والے پپری والا کے میرے استاد محترم تھے، ان سے پوچھا تو کہنے لگے استغفر اللہ و اتوب الیک۔ اور شیخ نور پوری حافظہ اللہ، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اللہ اکبر، حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ سے پوچھا تو وہ فرمانے لگے پڑھا کرو اللہم اغفر لی، رب اغفر لی۔ اور شیخ آج کل کے موجودہ دور میں الشیخ راشق صاحب، انہوں نے بتایا اللہم اغفر۔ اب 3 نسخے بتا دیتا ہوں رزق میں اضافے کے لیے، بات رزق کی چل پڑی استغفار کے ساتھ ساتھ 3 نسخے، 3 عمل آپ کریں، میرا رب رزق بے شمار عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور بے شماری سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ مال کثرت سے ہو، مطلب یہ ہے کہ آپ کی ضروریات زندگی میرا رب پوری کرتا ہے، آپ کو کہیں پہ کمی نہیں آئے گی۔ پہلی بات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، چھوٹا سا نسخہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوسری بات استغفر اللہ و اتوب الیک، یا اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، یا صرف اللہم اغفر لی، یا صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور تیسری درود ابراہیم۔ آپ یہ تینوں عمل، اور اگر درود ابراہیمی نہیں تو پھر صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگر آپ اتنا بھی پڑھیں گے جامع ترمذی کی روایت کے مطابق اتنا بھی پڑھیں گے تو درود پاک ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بھی لمبا لگتا ہے، آپ مصروف لوگ ہیں، تو پھر میرے آقا کائنات خود پڑھا کرتے تھے وَخَيْرُ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے پیغمبر انقلاب خطبہ ارشاد فرماتے تو یہ جملہ کہا کرتے وَخَيْرُ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پڑھ لیا کرے صرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تینوں عمل اکٹھے کریں، ایک نکر پہ بیٹھ جائیں مسجد کی یا گھر کی چوکھٹ میں، ایک کونے پہ بیٹھ جائیں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس عمل کو آپ کرتے جائیں، میرا رب آپ کے رزق میں بھی برکت دے گا، آپ کی اولاد میں بھی برکت دے گا، اور میرا رب جو ابتدا پہ بات کی تھی رب بخشنے والا ہے، میرا رب آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ گلی میں جانے والا راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز اٹھاتا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، آج کل کے دور میں کوئی کیل پڑا ہے، کنڈے تو انجی موک گئے، نہیں دگے ٹورنا تو ساڑھیاں ڈنگیں چوبیں تے کاراں چاہ کے ماما کو لکڑانے کنڈے، وہ گلیں ہی نہیں رہیں، وہ باتاں نہیں رہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی تکلیف دہ چیز اٹھا کر سائیڈ پہ رکھ دیتا ہے، ایک تو یہ ایمان کی علامت ہے، اور دوسرا آپ کے گناہوں کے کفارے کا بھی سبب بن جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کی حالت میں جو بقیہ ایام رہ چکے ہیں، ہاف ہم سے گزر چکا ہے تقریباً، آج 15ویں ہے، آج ہم نے الحمدللہ 15ویں سحری کھا،
اور بقایا دن ہے 15 یا 14۔ تو برادران اسلام ان 13-14 دنوں میں 15 دنوں میں اپنے خدا کو منانے کی کوشش کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی کوشش کریں۔ رات اگرچہ مختصر ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار ضرور کر کے سویا کریں، صبح کر لیا کریں۔ میں نے پہلے روزے غالباً بتایا تھا کہ آپ کے پاس 3 گھنٹے بڑے اہم ہوتے ہیں، ان میں سے چلے ان 3 کو ہاف کر لیں، گھنٹہ نہیں جاگا جاتا۔ یہ فجر کے بعد کا آدھا گھنٹہ اور اسی طرح تہجد کے وقت کا آدھا گھنٹہ بڑا قیمتی ہے۔ ان 2 اوقات کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ مولا کریم جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہم سب پہ حال پہ رحم فرما۔ الہ العالمین میرے ملک پاکستان کو اس وبائی امراض سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ الہ العالمین ہمسایہ ملک کے اندر اللہ سننے میں آ رہا ہے جو ویڈیو آ رہی ہیں، اللہ ان کے مطابق بڑی تباہی ہے۔ یا الہ العالمین ان کے حال پہ بھی رحم فرما اور ہمارے حال پہ بھی رحم فرما۔ الہی درمیان میں کوئی دیوار نہیں، مولا کریم یہ وبا ادھر بھی آ سکتی ہے۔ اللہ ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں، ہم سب کو محفوظ فرما، ہمارے مال کو محفوظ فرما، ہماری جانوں کو محفوظ فرما، ہماری عزتوں کو محفوظ فرما۔ ملک پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا، ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا الہی ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما، یا الہی ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو اپنوں کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے والدین کا، اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، رمضان المبارک تیزی سے بھاگا جا رہا ہے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ یا الہی ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما، قرضوں جیسی لعنت سے محفوظ فرما، زندگی بھر قرضوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہم تیرے حضور ہاتھ پھیلائے، ہمارے مال میں، ہماری جان میں، ہماری اولاد میں یا الہی برکت فرما۔ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما، جن کے دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، جن کے زندہ ہیں ان کے خدمت کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔